آج ہم ایک ایسی قوم کی داستان سنیں گے جس نے پہاڑوں کو موم کی طرح تراشا، جس نے زمین کو فتح کیا مگر اپنے دلوں میں آنے والے غرور کے سامنے ہار مان لی۔ قوم سمود اور حضرت صالح علیہ السلام۔ قوم عاد کی خوفناک ہلاکت کے بعد زمین نے ایک نئی داستان رقم کی۔ یہ تھی قوم سمود، طاقت، ہنر اور دولت کا ایک ناقابل یقین مظاہرہ۔ یہ لوگ عرب کے شمالی علاقوں میں آباد تھے، جہاں قدرت نے چٹانی زمینوں، اونچے کنگروں اور سخت پہاڑوں کا ایک سلسلہ پھیلا رکھا تھا۔ مگر قوم سمود عام انسان نہ تھی۔ انہیں فن تعمیر میں ایسی غیر معمولی مہارت عطا ہوئی تھی کہ دیکھنے والا حیران رہ جاتا۔ وہ پہاڑوں کو تراشتے، ان کے دل چیرتے اور ان کے اندر اپنے لیے دلکش مکانات بناتے تھے۔ مضبوط قلعے، گہرے دروازے، اندرونی کمرے ان کی کاریگری کا شاہکار تھے۔ وہ خوشحال تھے، طاقتور تھے۔ وہ تجارت کرتے، کھیتی باڑی کرتے اور اپنی دولت پر غرور کا پردہ ڈالے ہوئے تھے۔ جیسے جیسے آسودگی بڑھی، دلوں میں غرور کی جڑیں مضبوط ہوتی گئیں۔ انہیں گمان ہونے لگا، ہم تو ناقابل شکست ہیں، پہاڑ ہماری پناہ ہے، موت ہمارے دروازے تک نہیں آ سکتی۔ مگر یہ دولت، یہ طاقت ایک زہر بن گئی۔ فساد پھیلا، شرک عام ہوا، بت پوجے جانے لگے، کمزوروں پر ظلم کا سایہ گہرا ہوا اور حق کی آواز کو دبا دیا گیا۔ اور پھر وقت نے اپنا فیصلہ سنانے کے لیے ایک نبی کو چنا۔ یہ تھے حضرت صالح علیہ السلام۔ وہ اسی قوم کا حصہ تھے، ان کا نسب، ان کی پہچان۔ قوم انہیں امانت دار، سچائی اور دانائی میں مشہور جانتی تھی۔ جب وہ پکارنے اٹھے تو ان کے چہرے سے نور دعوت جھلک رہا تھا۔ ان کی زبان میں وہ اثر تھا جو سوئے ہوئے ضمیر کو جگا دے۔ انہوں نے پکارا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اللہ نے تمہیں زمین میں بسایا، تمہیں پہاڑ تراشنے کی قوت دی، تمہارے لیے زمین کے خزانے کھولے، کیا تم اس کے بدلے نافرمانی کرو گے؟ لیکن غرور کا نشہ بہت تیز تھا۔ قوم سمود نے حق کو ٹھکرا دیا اور کہا، ہم سمجھتے تھے تم پہلے اچھے تھے، مگر اب تم ہمیں ہمارے معبودوں سے روکنے آئے ہو۔ پھر وہ لمحہ آیا جب انہوں نے آخری پردہ اٹھانے کی ٹھانی۔ انہوں نے ایک چیلنج دیا، ایک معجزہ طلب کیا۔ اگر تم واقعی اللہ کے نبی ہو تو ہمیں کوئی ایسی نشانی دکھاؤ جو ہماری آنکھیں کھول دے۔ اور پھر وہ ہوا جس کا تصور بھی محال تھا۔ اللہ کے حکم سے ایک سنگلاخ پتھر سے ایک زندہ عظیم الشان اونٹنی برآمد ہوئی۔ یہ اللہ کی نشانی تھی، ایک ایسی اونٹنی جو پہلے کسی نے نہ دیکھی تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے انتباہ کیا، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اسے خبردار نہ ستانا۔ اس کے پانی کا ایک دن متعین ہے، اس کا حصہ پورا دینا، ورنہ اللہ کا عذاب تم پر نازل ہو جائے گا۔ کچھ دل ایمان کی روشنی سے منور ہوئے، مگر اکثریت کا غرور ان کی عقل پر حاوی رہا۔ وہ اونٹنی اب انہیں بوجھ لگنے لگی۔ اس کی موجودگی، اس کا حصہ ان کے تکبر کو چبھنے لگا۔ وہ سازش کرنے لگے، یہ ہمارے پانی پر قابض ہو گئی ہے۔ چنانچہ سرکش لوگوں نے گٹھ جوڑ کیا اور ایک بدبخت شخص آگے بڑھا اور اس نے اللہ کی نشانی کو قتل کر ڈالا۔ جب حضرت صالح علیہ السلام کو یہ اندوہناک خبر ملی تو ان کے الفاظ میں ایک خوفناک خاموشی تھی۔ انہوں نے قوم کو آخری موقع دیا، اب 3 دن ہیں، اپنے گھروں میں رہ لو، پھر اللہ کا عذاب تمہیں آ پکڑے گا۔ انتظار کے وہ 3 دن، خوف کے 3 دن۔ مقررہ وقت پورا ہوا اور تاریخ کا ایک نیا تباہ کن باب کھلا۔ زمین لرزنے لگی، ایک زبردست کراہنے والی چیخ گونجی، آسمان سے بجلی کوند کر زمین پر اتری۔ ایک ہی لمحے میں پوری قوم سمود بے جان ہو گئی، اپنی بنائی ہوئی مضبوط پناہ گاہوں میں۔ وہ اپنی نشست گاہوں میں اپنے گھمنڈ کے ساتھ زمین پر اوندھی پڑی لاشوں کی صورت میں بکھر گئے۔ اگلی صبح وادیاں سنسان تھیں، قلعے قبرستان بن چکے تھے، اور وہ پہاڑ جنہیں وہ اپنی آخری پناہ سمجھتے تھے، خاموش گواہ بنے کھڑے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام اپنے چند ایماندار ساتھیوں کے ساتھ وہاں سے نکل گئے۔ انہوں نے اس برباد بستی پر آخری نگاہ ڈالی اور فرمایا، میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا تھا، مگر تم نصیحت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے باقی زندگی اللہ کے دین کی تبلیغ میں گزاری اور اللہ کی رضا سے اس دنیا سے پردہ فرمایا۔ ان کا نام آسمانوں میں بلند ہوا اور ان کی قوم کا نام زمین میں عبرت بن گیا۔ اس واقعہ سے ہمیں کیا عبرت ملی ہے؟ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ
1 طاقت اور دولت ہمیشہ نہیں رہتی، خواہ انسان پہاڑ تراش لے یا آسمان کو چھو لے، اللہ کی طاقت کے سامنے ہر چیز فانی ہے۔ غرور ہمیشہ تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔ 2 معجزے پر ایمان ضروری ہے، اللہ کی نشانیوں کو جھٹلانا اور ان کا مذاق اڑانا انتہائی خطرناک ہے۔ اللہ کی طرف سے آنے والی ہر تنبیہ کو سنجیدگی سے لینا چاہیے۔ 3 حق کو پہچاننے کی ضرورت، حضرت صالح علیہ السلام کی سچائی، امانت اور دانائی کے باوجود قوم نے محض تکبر کی وجہ سے ان کی بات نہیں مانی۔ حق کی پہچان کے بعد اسے تسلیم کرنا ہی نجات کا راستہ ہے۔